اور اس مہینے کے تعلق سے جو سب سے بڑی بات ہے شب برات کی بات، اسی بات کے میں نے بیان کیا ہے اور اس خطبے میں بتایا ہوں کہ شب کے معنی آتے ہیں رات کے۔ شب معنی رات، یہ فارسی کا کلمہ ہے، لیکن اس خطبے میں برات بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات کیوں لوگ مناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ رات ایسی رات ہے جس رات کے اندر بڑی جہنم سے رہائی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، کہ یہ نجات کی رات ہے، رہائی کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر مختلف قسم کی عبادتیں، وظیفے وغیرہ کرتے ہیں جو سراسر اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اسلام سے اس رات کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ شب فارسی ہے جس کے معنی آتے ہیں رات کے، لیکن برات آپ اگر ہندوستان میں جو لوگ برات مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں گے تو کہیں گے برات کے معنی آتے ہیں رہائی کے، برات کے معنی آتے ہیں جہنم سے بچاؤ کے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں خود جامعہ ازہر مصر کی یونیورسٹی کے اندر میں نے فیکلٹی آف عربک لینگویج کیے ہیں، یعنی مطلب عربی زبان کے جو معنی ہوتے ہیں، معاجم ہوتے ہیں، اس معاجم کے تعلق سے میں نے پڑھائی کی ہے۔ عربی زبان کی جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، تمام ڈکشنری کے اندر اگر آپ کھنگال لیں تو آپ کو کہیں بھی برات کے معنی نجات کے نہیں آئیں گے، برات کے معنی رہائی کے کہیں نہیں آتے۔ کیا آتے ہیں معنی؟ میں نے اسی لیے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک ایسی سورت سے ایک آیت کریمہ کا آدھا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، وہ سورہ توبہ ہے۔ جانتے ہیں سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین اسی برات کا معنی بیان کر رہا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ برات ہے، برات ہے، برات کا مطلب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ برات کے کیا معنی آتے ہیں؟ نفرت۔ برات کے کیا معنی آتے ہیں؟ ہمارا تمہارا تعلق ختم، نہ ہم تم سے کچھ لیں گے نہ تم مجھ کو کچھ دو گے، ہمارا لینا دینا ختم۔ یہ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں کے اندر یہ برات کا لفظ دوسرے مشتقات کے ساتھ بری، کبھی برا، کبھی بریون، یہ تمام کے معنی کیا آتے ہیں؟ برات کے معنی آتے ہیں۔ اور ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی برات کا معنی ہے اس کے معنی نفرت کے ہیں، نفرت۔ یہ مسلمانوں کو میں نے پہلے خطبے میں بتایا کہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ نفرت کی رات کو مسلمانوں پر مسلط کر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نجات کی رات ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی برات کا لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اوپر دورہ ہوا، بے ہوش ہو گئے، غشی کھا کر کے زمین پر گر گئے۔ ان کی بیوی تھی، ان کی بیوی نے ان کو اٹھایا اور چلانے لگی، رونے لگی، ہائے میرے سرتاج کا انتقال ہو گیا، مر گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اور ان کا سر ان کی بیوی کے گود میں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ عورتیں چلا رہی تھی، گلا پھاڑ رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی کہ ہائے ابو موسیٰ اشعری کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری بے ہوش تھے، سن رہے تھے سب بات۔ فلما افاق، جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، بیماری دورہ ختم ہو گیا،
غشی جو طاری ہو گئی تھی، غشی ختم ہو گئی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے انا بریء ممن برئ رسول اللہ. بریا اسی برات سے آیا ہے کہ میں نفرت کرتا ہوں ان عورتوں سے جن عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عورتوں سے نفرت کیا ہے؟ الصالقتی والحالقتی، کہ جو بال نوچنے والی ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چلانے والی ہے مصیبت میں، ان عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کیا ہے. لہذا میں بھی نبی کا صحابی، نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے میں ان عورتوں سے کیا کرتا ہوں؟ نفرت کرتا ہوں. اس میں بھی حدیث کے اندر بھی کیا ہے؟ برات کے معنی نفرت کیا ہے؟ کسی بھی ڈکشنری میں آپ تلاش لے جائیں، کہیں بھی آپ کو برات کے معنی رہائی نہیں، نجات نہیں. تمام عربی زبان کے اندر نفرت ہی نفرت ہے، بغض ہی بغض ہے. جس نے یہ بنایا تھا آدھا فارسی لے کر کے اور آدھا عربی لے کر کے، اس کی بھی سازش یہی تھی، مسلمانوں کو بیوقوف بنانا. اس لیے کہ رافضی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، سیدنا عمر فاروق سے، ابو بکر صدیق سے، تمام سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. یہ ان کی رات ہے جو نفرت کی رات ہے، مسلمانوں کی رات نہیں ہے. یہ رافضیوں کی رات ہے. جو رافضی اسی رات کے اندر 15 شعبان کی رات کے اندر اپنے امام صاحب کو پیدا کرنے کے لیے درخواست لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں. لہذا مسلمانوں، امت کے جیالو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں، بات کو سمجھو اور خرافات کے اندر، بدعات کے اندر، خزعبلات کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ دنیا تو جا ہی رہی ہے، آخرت بھی چلی جائے گی. ہمارا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو بدعتی ہوں، جن کی نمازیں قبول نہ ہوں، جن کی ایک بھی عبادت قبول نہ ہوں. ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہمارا حشر نہ ہو جائے. اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور اس شب برات کے پس پردہ جو سیاست ہے، جو خرافات ہے، جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھ کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صحیح جو سنتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں، حدیثوں کے اندر جو بیانات ہے، اس کے اعتبار سے آپ کوئی بھی عمل کریں جس کی پشت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بہترین توفیق دینے والا ہے. وہی ہمارا حامی ہے، وہی ہمارا ناصر ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.